بی جے پی کا جو ایجنڈا ہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اور کوئی شناخت نہ بچے. بے شک انتظامی طور پہ پولیٹیکل طور پہ کشمیر اور لداخ کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری صدیوں پرانے تعلقات ہیں ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لداخ سے پوچھیں نا یہ ظلم تھا کہ نہیں، یہ ظلم ہے، آج ظلم ہے. پابندی ہے یہاں، دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. تو نا کہ بدل گیا ہے ہندوستان، بدل گیا ہے بی جے پی کے رول کے تحت. حاجی عنایت علی صاحب نے یہ پارٹی کیوں چھوڑا سر؟ وہ تو پورا یونٹ ہم جیل میں نے سنا جب ہم ڈیٹینشن میں تھے. آگے آپ کا جو پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا یونٹ پھر سے کھولنے کا سوچ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نا کہ اس وقت موضوع نہیں ہے. اچھا، کہ لیکن آپ کھولنا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ انشاءاللہ، کیوں، ہمارا تعلق رہا ہے اس علاقے سے. کارگل نامہ، لداخ کی حالات حاضرہ کی سچی ترجمانی. آداب ناظرین، میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں حابل ساگر. اس وقت ہماری ٹیم جو ہے جموں کشمیر میں پہنچے ہے، جہاں پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مہمان خصوصی نعیم اختر صاحب موجود ہے، جو کہ خاص کر جموں کشمیر کے ایجوکیشن منسٹر بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ابھی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے اسپوک پرسنز بھی ہے. خطے لداخ میں جس طرح کے ماحول ہے اس کو لے کے بات ہوں گے. تو سب سے پہلے نعیم اختر صاحب میں ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر. شکریہ، آپ وہاں سے آئے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. میں پی ڈی پی کا منسٹر بھی رہا ہوں اور ورکس منسٹر بھی رہا ہوں، ایجوکیشن منسٹر، چیف اسپوکس پرسن بھی اپنی پارٹی کا رہا ہوں، اپنی گورنمنٹ کا رہا ہوں. مگر مجھے آج لگتا ہے کہ میری ایک بہت بڑی شناخت یہ بھی ہے کہ میں لداخ کا دوست ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ لداخ کا باشندہ زیادہ میں اس آئیڈینٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، کیونکہ وہاں میرے بہت سے دوست ہیں، کرگل میں، لیہ میں، ہر جگہ پہ میرے عزیز ہیں جن کو انگلی پکڑ کے میں نے آگے لیا ہے. آپ کے تاشیر ابگیاس صاحب ہیں، تاشی کیا جو ہمارے اب چیف ایگزیکٹو کاؤنسلر ہیں، ہمارے بہت سے اور دوست ہیں. تو سب کو ساتھ چلایا، اور میں ایک اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میری بھی تھوڑی بہت لداخ کی ڈیولپمنٹ میں، وہاں کے ٹورزم میں اور وہاں کی ایمپاورمنٹ میں ایک حصہ رہا ہے، مفتی صاحب کے ایک ایڈوائزر کی حیثیت. یہ تو اس کو اردو میں نوشتہ دیوار کہتے ہیں اور انگریزی میں رائٹنگ آن دا وال. یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور ہم نے بی جے پی کے ساتھ مل کے اس طوفان کو روکنے کی کوشش کی تھی. میں ان دنوں بھی لداخ گیا، اکثر علاقوں میں گیا. خیر کارگل میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا، مگر لیہ کے علاقوں میں جہاں بھی میں گیا اپنے دوستوں سے، وہاں کے بدھسٹ دوستوں سے، عزیزوں سے، میں یہی کہتا رہا، یار یہ یوٹی ووٹی کا چکر چھوڑ دو، ہماری لڑائی ایک جیسی ہے. کشمیر پھر بھی کوئی یہاں 1 کروڑ کے قریب مسلمان بستے ہیں جموں کشمیر میں. آپ ایک چھوٹی سی آبادی ہو، آپ کو یہ لوگ نگل لیں گے. اور جو ان کا، کیونکہ بی جے پی کا جو ایجنڈا ہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اور کوئی شناخت نہ بچے، صرف ایک جو وہ شناخت طے کریں گے، وہ جو طے کریں گے کہ ہم کیا پہنیں گے، وہ جو طے کریں گے کہ ہم کیا کھائیں گے، وہ جو طے کریں گے کہ ہمارا دکھاوا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا پہناوا کیسا ہونا چاہیے، وہی ان کو، باقی اور کوئی شناخت، کوئی آئیڈینٹی قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے آپ لوگ اس میں مت آو اس جھانسے میں، کیونکہ یہ جو 370 تھا یا آرٹیکل 35A تھا، تو اس میں یہاں کی چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیز بھی پچھلے 75 سال 70 سال محفوظ رہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے لداخ میں بدھسٹ کتنے ہیں، 1.5-2 لاکھ لوگ ہیں.
اسی طرح کرگل میں کتنے ہیں؟ 1.5-2 لاکھ ہیں. اچھا چھوٹی سی ایک آپ کی بلتی آبادی ہے وہاں ترتک وغیرہ میں، وہ بھی ہیں. آپ کے وہ دروخوا ہیں کتنے ہیں؟ 1-2 گاؤں ہیں، وہ بھی یہ محفوظ رہے، ان کی آئیڈینٹی محفوظ رہی. اچھا آپ کے وہ نور بخشیہ ہیں، وہ بھی ہیں. آپ کے درد شنا ہیں یہاں دراس میں، وہ بھی محفوظ ہیں. سب اپنی اپنی ایک مالا میں پروئے ہوئے، سب اپنی اپنی شناخت لے کے چل رہے تھے، اور کوئی خدا نخواستہ ہندوستان کے خلاف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. سب لوگ ہم ہندوستان کے جھنڈے کے نیچے کام کر رہے تھے. تو اس جھانسے میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو بہت 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 نقصان پہنچایا. مجھے آج بھی اپنے دوست جو صنم وانگچک صاحب ہیں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، میرے ذاتی دوست ہیں. انہوں نے جتنا کام کیا، لوگوں کو انسپائر کیا ہے، لوگوں کو واقعی انہوں نے نئی راستے دکھائے ہیں، راہیں دکھائی ہیں. اور وہ بھی اس میں آ گئے اس دن، تو انہوں نے بھی کہا یہ بہت اچھا ہوا وغیرہ وغیرہ. اب خیر وہ پرانی باتیں ہیں، لیکن ہمارا وہی تھا جو میں نے کہا کہ اب جس طرح سے لداخ میں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بدھسٹ ہو، مسلم ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بلتی ہو، شنا ہو، دروکوا ہو، کوئی ہو، اس طرح سے اکٹھے آ گئے ہیں ایک جھنڈے میں، وہ اس میں مجھے امید کی ایک کنن نظر آ رہی ہے ہمارے جموں کشمیر کے لیے بھی، اور خاص کر ہمارے جموں میں رہنے والے لوگوں کے لیے، جو وہ بھی اس دن ڈول پیٹتے رہے کہ ہم نے شاید کچھ پایا. لیکن اب جب وہ حساب کر رہے ہیں پچھلے 5-6 سال کا، تو سوچ رہے ہیں، وہاں میرے اکثر دوست ہیں، ہم جموں میں بھی ہیں، جموں ہمارا گھر ہے، میں اپنی زندگی کا آدھا حصہ وہاں گزارا ہے. تو ان کی سمجھ میں بھی اب آ گیا کہ ہم نے پایا کچھ نہیں، صرف کھویا ہی کھویا ہے. ہمیں جو ایک آزادی میسر تھی، ہمارا جو ایک پولیٹیکل سسٹم تھا، ایک کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ تھا، ایک چھتری جو تھی ہمارے اوپر کے سر سے، وہ نکل گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی ایک اکٹھا ہو کر اب لداخ سے ایک سبق سیکھنا چاہیے، اور دونوں ریجنز کو، کیونکہ آپ بے شک انتظامی طور پہ، پولیٹیکل طور پہ کشمیر اور لداخ کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری صدیوں پرانے تعلقات ہیں ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. خطے لداخ کے ماحول کو لے کے، مانگ کو لے کے، ڈیمانڈ کو لے کے وہاں پہ ہنگر اسٹرائک ہو رہا ہے، تو ابھی تک جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ان کو رسپانس نہیں آ رہا ہے. کہ بدل گیا ہے ہندوستان، بدل گیا ہے بی جے پی کے رول کے تحت. جموں کشمیر دنیا کی ایک واحد ریاست ہے، واحد خطہ ہے، جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی پچھلے 1400 سال میں اپنے آپ کو سپرد کیا کہ ہم ایک سیکولر اینٹیٹی کے ساتھ مل رہے ہیں. ہمارے پاس ایک آپشن تھا پاکستان کے ساتھ جانے کا، جو اس وقت فارمولا تھا پارٹیشن کا، مگر ہم پارٹیشن کا جو پالیٹکس تھا اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. ہم نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ تو لداخ کا بدھسٹ بھی ہے، ہمارے ساتھ تو جموں کا ڈوگرا بھی ہے، ہمارے ساتھ پنڈت ہے، سکھ ہے، اس لیے ہم اس ملک میں محفوظ رہیں گے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا الٹا ہمیں اس پہ جرمانہ ہو رہا ہے کہ آپ کیوں آئے ہمارے پاس. نہیں، اس کی تو ہمیں سزا مل رہی ہے نا. تو اس لیے یہ سب کو جھیلنا ہے، یہ سب کو جھیلنا ہے جب تک یہ حکومت ہے، اور جب تک یہ سسٹم جو انہوں نے قائم کیا ہے کہ ہر جگہ اپنی دسترس رکھیں، دفتروں میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ کوئی جگہ نہیں رکھی ہے خالی انہوں نے. تو اس لیے اس میں سب کو مل جل کے سوچنے کی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے، نہ صرف لداخ اور کرگل کے درمیان، بلکہ جموں کشمیر اور لداخ کا ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو کیا کیا ہے یار آپ نے، ہم تو ٹھیک تھے. تو مجھے لگتا ہے ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے،
تو مگر اس وقت ابھی الیکشن کا ٹائم ہے، تو الیکشن گزرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک کامن پلیٹ فارم ہونا چاہیے لداخ کا، جموں کا، کشمیر کا، جہاں ہم اپنے یہ سانجے مسائل اٹھا سکیں کہ ہم کیسے جی پائیں گے، ہم کیسے سانس لیں گے، ہم کیسے ترقی کریں گے، ہم کیسے ایک ایسے سٹیزنز بنیں جن کے حقوق ہوں۔ آج مودی جی کہتے ہیں کہ پچھلے 75 سال 70 سال میں صرف یہاں رائٹس پہ یہ ایمفیسس رہا ہے۔ یار وہی تو ہے، اسٹیٹ تو رائٹس ہی دینے کے لیے ہے نا، ڈیوٹی تو کانسٹیٹیوشن نے کہی ہے سب کے لیے، رائٹس بھی اس نے دیے ہیں نا، رائٹس پہ تو ہونا عام آدمی کا تو رائٹ ہی ہے نا۔ تو اس لیے اس میں ہمیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے سب خطوں کو، وہاں بہت سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جیسے ہمارے یہ سونم وانگچک صاحب ہیں، ان کو لیڈ لینا چاہیے، کیونکہ اکیلے میں اس میں مجھے نہیں لگتا۔ اب دیکھیے آپ 21 سال، اور مجھے ہر دن صبح یہی فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں آج سونم کا کیسا طبیعت رہی، صبح میں دیکھ کے، حالانکہ میں آج کل رمضان کی وجہ سے کم دیکھتا ہوں یہ صبح ٹویٹر وغیرہ، مگر میں اس کی خیریت کے لیے صبح ہی دیکھتا تھا کہ کیسا ہے میرا دوست، میرا عزیز، میرے بیٹے کی طرح ہے وہ۔ تو واقعی تو اتنا کیئرلیس ایٹیچیوڈ کبھی نہیں دیکھا ہے ہندوستان نے۔ تو انہوں نے جو مانگا وہ ان کو دیا، ایمپاورمنٹ فرسٹ ٹائم کیا، ان کو منسٹر کا درجہ دیا جو وہاں چیف ایگزیکٹو کاؤنسلر یا کاؤنسلر تھے، اور اس کو پھر اس کے بعد انہوں نے پروجیکٹ سینکشن کرنے کے لیے اتنی اتھارٹی دی جتنی چیف منسٹر کے پاس نہیں تھی۔ وہاں تو ایک لوکل گورنمنٹ تھی باضابطہ، تو وہ تو جموں کشمیر کا جھنڈا بھی نہیں چڑھاتے تھے اپنی گاڑی پہ، انہوں نے تو اپنا جھنڈا بنایا تھا۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ڈیموکریسی میں سب کچھ چلتا ہے۔ اس کے بعد کرگل کا بھی انہوں نے یہی کیا، کرگل کے لیے بھی انہوں نے ایک ہل ڈیولپمنٹ کونسل بنائی اور فلی آتھرائزڈ۔ اس کے بعد ایک پہلی بار، تب تک وہاں لداخ سے ایک کوئی آتا تھا ایم او ایس، کبھی وہ منشی حسین صاحب ہوتے تھے، کبھی کشک بکولا صاحب ہوتے تھے، کبھی کوئی دوسرے ہوتے تھے، تو لیکن مفتی صاحب نے ایک نیا ایک پولیٹیکل پارٹیسپیشن دیا، جس کی وجہ سے آپ کے جورا صاحب 12 سال جموں کشمیر کٹھوا سے لے کر چشول تک منسٹر رہے، اور ویری پاورفل منسٹر۔ آپ کے حاجی نثار صاحب رہے، تو دوسری بار ہمارے پاس نہیں رہا تو وہ ہم نے کوئی جیتا نہیں کوشش کے باوجود ہمارے عنایت صاحب، تو ان کو تو ہم نے چیئرمین بنا دیا۔ ہم نے کہا کوئی خطہ چھوٹنا نہیں چاہیے، تو وہ مفتی صاحب کی پالیسی تھی، وہ محبوبہ جی نے بھی فارورڈ کی۔ کون سی چیز ہے، ہم نے یہاں میگڈمائزیشن پروگرام کیا جموں کشمیر میں، تو میں نے کہا پہلے الگ رقم رکھو لداخ اور کرگل کے لیے، الگ الگ 2 فنڈز قائم کیے۔ میں نے کہا یہاں بھی ہونا چاہیے، کوئی خطہ نہیں رہنا چاہیے آپ کے لیے۔ وہ جو ٹنل اب ہو رہی ہے، ان دنوں ایز پارٹ آف پرائم منسٹرز پیکیج ہم نے کرایا یہ، ہاں اس میں یہ آ گیا پہلی بار۔ اس کے بعد ان کا وہ جو اپنا گڑبڑ گھوٹالا وغیرہ وہ چینج وینج کر دیا، نہیں تو یہ اب تک بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ڈیولپمنٹ میں ہم نے کوئی مجھے لگتا ہے پازیٹیو ڈسکریمنیشن لداخ کے ساتھ ہوا، پازیٹیو ڈسکریمنیشن جموں کے ساتھ ہوا، کہ ضرور مطلب جو ان کا حق تھا، کیونکہ مفتی صاحب چاہتے تھے کہ اسی طرح جموں میں انہوں نے پہلی بار شاید اتنے ہی منسٹر کشمیر کے تھے جتنے جموں کے تھے، محبوبہ جی کی گورنمنٹ میں یا مفتی صاحب کی، دونوں گورنمنٹوں میں، پہلے بھی 2002 میں بھی اور 2015 میں بھی۔ تو فرسٹ ٹائم جموں نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن، تب تک کیا ایک بودھ راج بالی صاحب ہوتے تھے یا زیادہ سے زیادہ ڈی ڈی ٹھاکر صاحب ہوتے تھے، اور کوئی نہیں ہوتے تھے۔ تو پولیٹیکل پارٹیسپیشن
انٹیگریشن شروع ہو گیا تھا. تو وہ انفارچونیٹلی جب اب یہ اپنا پھل دکھاتا اور پورے ہندوستان کے لیے ایک ماڈل بنتا کہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اگر آپ اسٹیٹ گورنمنٹس کو امپاور کریں. لیکن انہوں نے اس کا وہ جاڑی کاٹ ڈالی تاکہ باقی اسٹیٹس کو یہ احساس ہو کہ نہیں وہ بھی ہمارے دستنگر ہیں، کشکول لے کے آ جائیں. کرگل کی ہم بات کریں تو پی ڈی پی کی آپ کے ریپرزنٹیٹیو حاجی عنایت علی صاحب وہاں پہ آپ کے حساب سے لڑ رہے تھے. تو خاص کر پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی ہم بات کریں تو حاجی عنایت علی صاحب نے یہ پارٹی کیوں چھوڑا سر؟ وہ تو پورا یونٹ ہم جیل میں نے سنا، جب ہم ڈیٹینشن میں تھے تو میں نے سنا وہاں ہمارا یونٹ ہی بند ہو گیا. وہ بی جے پی نے لیا، اس سے پہلے وہ تاشی صاحب بھاگ گئے. اچھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں شاید زیادہ گھاس ہے، زیادہ سبز ہے، تو گئے. تاشی کو پھر بھی تھوڑا سا بہت ملا کچھ، تو مگر وہ بھی اب وہ افسروں کے ماتحت کام کرنا پڑتا ہے. وہ تھوڑی پہلی طرح ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر وہاں بڑا امپاورڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی اب ماتحت ہیں. اور حاجی عنایت صاحب کا تو مجھے نہیں پتہ آج کل کیا حال ہیں ان کے، جب سے بات نہیں ہوئی ہے. لیکن جموں کا ہم اتنے، آپ کو پتہ ہے محبوبہ جی کی بھی بہت پرسنل پریشانیاں بڑھ گئیں. اس کے بعد جو انہوں نے بادشاہت کی تو اس کے نتیجے میں تو میں بھی کبھی جیل کے اندر کبھی جیل کے باہر، اور باقی لیڈر بھی اپنی اپنی پریشانیوں میں پھنسے رہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں میں جو رہا رہی نے ستم گائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. لداخ ہمارے دلوں میں ویسے ہی ہے جیسے اب بھی ہے. اور ہم مگر اس وقت ہم کوئی آرگنائزیشنل وہاں کوشش نہیں کر رہے ہیں، ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت لداخ اور لداخ لیہ اور کرگل والے لوگ جو اکٹھا ہو گئے ہیں وہ ہم سب کے لیے مثال ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اس میں اس وقت کوئی رخ نہ ڈالیں. صحیح سر. جب انشاءاللہ الیکشن ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں. ہم اپنی آواز، آپ کی آواز، لداخ کی آواز، کرگل کی آواز، لیہ کی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے ضرور وہاں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری بات بھی آپ کی بات کے ساتھ ملے اور اس میں زیادہ قوت پیدا ہو. تو جس طرح سے ابھی سر وہاں پہ پارلیمنٹری الیکشن بھی نزدیک ہے، خاص کر یہاں پہ بھی جو ہے لوک سبھا الیکشن بھی نزدیک ہے، تو کس طرح سے دیکھتے ہوں سر؟ جب آپ کا کرگل میں بھی پارٹی ہوا کرتا تھا، اب تو وہاں پہ پارٹی آپ کا نہیں رہا. وہاں جو ڈومیننٹ پارٹیز ہیں، کانگریس ہے، این سی ہے اور بی جے پی ہے. بی جے پی تو مجھے نہیں لگتا ان کے ساتھ کرے گی، مگر جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو جو یہ آپ کا کرگل کا جو اتحاد ہے، ڈیموکریٹک اتحاد، اور لداخ کا لیہ کا جو ہے جو وہاں کی وہ اپیکس باڈی ہے، اس اپیکس باڈی کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو ایک، یہ میری طرف سے رائے ہے، مجھے اس میں کوئی رول نہیں ہے، ان کو ان کے مشورے سے ایک کامن کینڈیڈیٹ اٹھانا چاہیے، تاکہ جو پہلے ہوتا تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ ووٹ ڈالے جاتے تھے وہ اب کی بار نہ ہو. اب کی بار یہ ہو کہ سب بدھسٹ، مسلم، شیعہ، سنی، سب ایک کینڈیڈیٹ کو چن کے پارلیمنٹ میں بھیجیں جو بات کرے گا اور وہاں پہ لداخ کے حقوق کی پاسبانی کرے گا. تو پی ڈی پی کی ہم بات کریں تو سر پہلے وہاں پہ پی ڈی پی کا بھی تھا یونٹ، تو اب نہیں رہا ہے. آگے کی ہم بات کریں تو آگے آپ کا جو پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا یونٹ پھر سے کھولنے کا سوچ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نا کہ اس وقت موضوع نہیں ہے. اچھا. کہ لیکن آپ کھولنا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ انشاءاللہ، کیوں ہمارا تعلق رہا ہے اس علاقے سے، وہ ہمارے دل میں ہے، اور ہمارے لیے بھی وہاں کوئی ایک نرم گوشہ ہے لوگوں میں. اس لیے ہم وہاں آپ کی آواز کو زیادہ قوت دینے کے لیے آ جائیں گے، یونٹ بھی کھولیں گے. مگر اس وقت ہم جو وہاں پہ ایک پروسیس چل رہا ہے
کہ لداخ کو ایمپاورمنٹ کرنے کی، صحیح. اس میں ہم ڈسرپشن نہیں چاہتے. اچھا. ہم نے آپ نے دیکھا پچھلی بار بھی جب وہاں الیکشن ہوا 2019 میں، تو ہم نے وہاں کینڈیڈیٹ نہیں اٹھایا. اچھا. آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو آج خطے لداخ کے عوام کر رہا ہے ایک ساتھ ہو کے، اس میں آپ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. اس میں ہماری دعائیں ان کے ساتھ، ہمارا مورل سپورٹ ہے. اس وقت ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے. صحیح. ہم اس میں ایک دراڑ نہیں پیدا کرنا چاہتے. ہم کوئی پارٹی پالیٹکس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم سب اس وقت ایک گہرے کھڑے میں ہیں، ایک کھائی میں ہیں. لداخ بھی، جموں بھی، کشمیر بھی، پیر پنچال بھی، چناب بھی، ہر کوئی علاقہ، ہندو، مسلمان، ڈوگرا، بدھسٹ، سکھ، سب یہاں کے ایک کھائی میں ہیں. وہاں سے پہلے نکلیں، اس کے بعد پارٹی کا سوچیں. ابھی پارلیمنٹری الیکشن بھی نزدیک ہے، کیا میسیج، کیا پیغام رہیں گے سر؟ آخری سوال آپ سے. بس میرا یہی ہے کہ یہ جو آپ نے ایک اتحاد دکھایا ہے اور اس کی مثال قائم کی ہے، الیکشن میں بہک مت جائیے. الیکشن میں بھی اسی طرح سے اکٹھا ہو کے اپنے حقوق کے ساتھ لڑیں. اور ہمارے لیے بھی انفارچونیٹلی جموں کشمیر اس میں پچھڑ رہا ہے. ہم آپ سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. یہاں ہم آپس میں ہی وہی، جیسے کوئی 5 اگست ہوا ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہی، جیسے اسٹیٹ ختم ہو گئی ہی نہیں، جیسے ہمارے حقوق چھینے ہی نہیں گئے، ہم اسی طرح چھینا جپٹی کر رہے ہیں. آپ خدا کے لیے وہ نہ کریں. اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تو اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے نعیم اختر صاحب، جو کہ ایجوکیشن منسٹر بھی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے اسپوک پرسنز بھی ہے. آپ بنے رہے پل پل کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ.